بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام سبق نمبر 2۔ اس سے پہلے شریعت سے متعلق بتایا گیا تھا کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے عقائد سے متعلق کہ عقائد کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ عقائد یہ جمع ہے عقیدہ کی، جو کہ مشتق ہے عقدن سے۔ کسے مشتق ہے؟ عقدن سے۔ عقدن کے معنی ہے گرہ لگانا، مضبوطی سے باندھنا، مستحکم کرنا۔ یعنی یہ جو عربی کا لفظ ہے عقدن، اس کے معنی ہے گرہ لگانا، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا۔ تو اسی سے عقیدہ مشتق ہوا ہے، اور جو کہ کیا ہے، واحد ہے، اور اسی سے جمع بنایا گیا ہے عقائد، یعنی بلیفس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ یہ تو لفظی تعریف ہے۔ لفظی تعریف کیا ہوئی کہ عقائد کیا ہے؟ عقیدہ کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ عقیدہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے گرہ لگانا، مضبوطی سے باندھنا۔ اس کے معنی ہے کیا؟ گرہ لگانا، مضبوطی سے باندھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ یعنی ہر ایک قوم کے اپنے اپنے عقائد ہیں، خیالات ہیں، اپنے اپنے نظریات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم کا عقیدہ یہ ہے، فلاں قوم کا عقیدہ یہ ہے۔ تو عقائد سے مراد کیا ہے؟ اس کو عقائد کسے کہتے ہیں؟ تو ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہاں پہ لکھا ہے عقیدہ ایک ایسے پختہ ایمان اور قطعی حکم اور فیصلے کا نام ہے جس میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی انسان کا ایسا پختہ یقین اور ایمان، انسان کا ایسا حکم قطعی، یعنی جس سے ٹال مٹول نہ کرے، اس حکم کو قطعی طور پر مانے، جس میں کسی طرح کی بھی شک و شبہ اس کو نہ ہو، جس میں اس کو کسی طرح کے بھی شک و شبہ نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، چنانچہ جس پر انسان ایمان رکھتا ہے، جس چیز پر بھی انسان کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے، اور اس پر اپنے قلب و ضمیر سے پوری طرح مطمئن ہوتا ہے کہ اس میں اس کو کسی طرح کا بھی شک و شبہ نہ ہو، پوری طرح مطمئن ہو اس چیز پر، تو وہ اس کا عقیدہ کہلاتا ہے۔ وہ اس کا کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ کہلاتا ہے۔ یہ عقیدہ کی تعریف ہوئی، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو۔ ہر ایک قوم کا جو اپنا یقین ہے، اپنا ایمان ہے، اپنا حکم قطعی ہے، اپنا فیصلہ ہے، تو ان کو ان کا عقیدہ کہا جائے گا۔ ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کا عقیدہ کہا جائے گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلام میں عقیدہ سے مراد کیا ہے، یعنی شریعت اسلام میں عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ شریعت کی اصطلاح میں ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا ایسا پختہ یقین اور ایسے ایمانیات کہ جن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، پختہ طور پر، مضبوطی کے ساتھ میں، کہ ہمیں ان میں کسی طرح کے بھی شک شبہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی باتیں ہمیں ایمانیات میں سے پہنچائے ہیں، جن چیزوں کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے، ماننے کا حکم دیا ہے، ہم ان کو کیا کہیں گے؟ اپنے عقائد کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہم اپنے عقائد کہیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک جز پر کامل اور پختہ یقین رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے بہت سارے اجزاء کو تو مان لیے لیکن ان میں سے کسی ایک جز کو چھوڑ دیے، تو یہ پھر درست نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک چیز کو ماننا، قبول کرنا لازمی ہوگا جن کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اب ہم ان حکم کو مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی
رضا نصیب ہوگی۔ اس لیے کہا کہ ایسا نظریہ یعنی ہمارے ایسی ایمانیات کہ جن کی بنیاد پر یعنی جن کو ماننے کے اعتبار سے کیا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، اور جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یعنی نہ ماننے کی صورت میں کیا ہو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی تو اس صورت میں جنت کا فیصلہ، اور نہ ماننے کی صورت میں جہنم کا فیصلہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ کی تعریف ہوئی اسلامی لحاظ سے یعنی شریعت کے اصطلاح میں کہ ایسا نظریہ کہ جس کو ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نصیب ہو، اور جن کو ماننے کی صورت میں جنت کا فیصلہ ہو، اور جن کو نہ ماننے کی صورت میں کیا ہو جہنم کا فیصلہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ ایک چیز سمجھنی ہے کہ اسلامی عقائد ہم نے بارہا دیکھے ہوں گے کہیں پہ کہ کہتے ہیں اسلامی عقائد کیا ہے، اسلامی عقائد کیا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں۔ اسلامی عقائد سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے عقائد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں، تو ہم اس کو آگے بڑھیں گے کہ اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے۔ ہم دوسری چیز یہاں پہ دیکھیں کہ صحیح عقیدہ پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ باطل اور فاسد عقیدے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا، قبول کرنے کا حکم دیا، ان پر اترنے کا حکم دیا، ہم ان چیزوں کو مانیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی تو جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اور اگر ہم ان میں سے کسی بھی ایک جز میں کیا کریں، حکم عدولی کریں، حکم پامالی کریں، تو اس صورت میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نصیب ہوگی، اور اس صورت میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ہیں اسلامی عقائد اور نظریات۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت سے مراد وہ جماعت اور طبقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، صحیح عقیدہ کا حامل ہو، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا، ایمانیات میں سے بتلایا، ہم ان کو قبول کریں تو ہم کیا کہلائیں گے؟ صحیح عقیدے کا حامل، صحیح عقیدہ رکھنے والا، صحیح عقیدہ اٹھانے والا، اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی کہہ کر اہل سنت والجماعت کی تعریف کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت والجماعت کی جو پیمانہ ہے، ترازو ہے، وہ بتلا دیے کہ اہل سنت والجماعت کن لوگوں کو کہیں گے۔ دعوے دار تو ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، اس کے ترازو کیا ہے، پیمانہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے طریقے پر ہوں اور میرے اصحاب یعنی صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں، اور پھر بھی اہل سنت والجماعت کے دعوے دار ہوں، تو وہ اس سے خارج ہو جائے گا، اہل سنت والجماعت میں نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسوٹی تو بیان فرما دی کہ جو میرے طریقے پر ہو اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوں۔ اب جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے والا ہوں، اسی طرح صحابہ کرام کے بھی طریقے کو اپنانے والا ہوں، تو ان لوگوں کو ہم اہل سنت والجماعت کہیں گے، ورنہ ہم ان کو اہل سنت والجماعت نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیمانہ ہے، یہ ترازو ہے۔ اب ہم اس کے بعد میں توحید سے متعلق بات کریں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سبق